अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। एक सिलसिला हमने शुरू किया आपके इसरार पे नंबर्स का। अब नंबर्स की जब बात हुई, मुख्तलिफ वीडियोस बनी, तो उसमें मुश्किल हो गई समझने में कि क्या है नंबर्स हैं क्या बेसिकली। तो उसकी डिटेल तो मैंने पिछली वीडियो में कह दी, आप ज़रा एक नंबर की वीडियो सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। लेकिन एक बुनियादी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि नंबर्स कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें डेट है, आपकी पैदाइश की डेट है, महीना है और साल है। इसको जब सारे को इकट्ठा कर लेंगे तो जो हासिल होगा, आपका आखिरी नंबर होगा, वो आपका पैदाइशी नंबर होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये 2 नंबर की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उसके बाद बेल के आइकॉन को पुश कर लीजिएगा। और एक आखिरी बात कि इस वीडियो को, चूँकि ये इल्म के बारे में है और इल्म को फैलाना नेकी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें अपने हलकों में, अपने ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ आप मुनासिब समझें, क्योंकि इसका ताल्लुक़ ना सियासत से है, ना ज़ातियात से है, ना मज़हब से है। ये प्योरली इल्म की बात है। तो अब हम शुरू करेंगे 2 नंबर का सिलसिला कि ये जो जिन लोगों का पैदाइशी नंबर 2 होता है वो किस तरह के लोग होते हैं और इनकी क्वालिटीज़ मुख्तसर से करूँगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल से बात करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो 2 नंबर से मुतल्लिक़ लोग होते हैं बहुत बुर्दबार होते हैं, मुतहम्मिल मिजाज होते हैं। इनमें इतना ज़्यादा एतमाद होता है कि अगले की बात को मुकम्मल तवज्जो से सुन सके, ठंडे मिजाज के होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो साथ साथ भी बताता जाऊँ कि ये इनके इरादे बदलते भी रहते हैं, मुतलवन मिजाजी भी आ जाती है और गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं। और ये अपनी बात पे डट जाएं, कमाल है, फिर तो इनका कोई जवाब नहीं है। फ़राइज़ की अदायगी में बहुत पक्के होते हैं, यानी फ़र्ज़ शनास जिनको कहा जाता है ना, कि कोई कोताही ये बर्दाश्त नहीं करते अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम देने में। फ़लसफ़ियाना नज़रियात के हामिल होते हैं, क्यों कि इन्होंने हर बात की बुनियाद तक जाना होता है, सोच सोच के जब तक इनकी तसल्ली ना हो जाए, जब तक इनको इनकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ना मिल जाए या इनका दिमाग मुतमईन ना हो जाए, ये रुकते नहीं हैं। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, काबिल भरोसा होते हैं, जदीद सोच रखने वाले होते हैं, ये दकियानूसी लोग नहीं होते। इसके साथ दरपेश जो भी हालात हो, जो वाक़यात हों, इनको उनसे इतना ज़्यादा सरोकार नहीं होता, बल्कि ये अपनी ज़मीर की आवाज़ पे तवज्जो देते हैं कि असल बात है क्या, और उस बात पे फिर ये डट जाते हैं। एहसासात इनमें बहुत होते हैं, जज्बातियत होती है। यही इंसानियत का ख़ासा है कि फीलिंग्स, पैशंस और हमदर्द होते हैं। ये नहीं होता कि आपको कोई तकलीफ़ हो और आपके दोस्त अहबाब के हल्का अहबाब में आपके या आपकी फैमिली में कोई ऐसा, या आपके ऑफिस में पैदाइशी नंबर जिसका 2 हो, ऐसा कोई फ़र्द, चाहे मर्द हो और तो कोई बात नहीं, तो वो उसमें हमदर्दी का अंसर ना हो, ये मुमकिन नहीं है। मददगार होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है कि चूँकि बहुत ज़्यादा अपनी नेकी की तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है, तो कानों के कच्चे होते हैं। जो बात इनके कान में पहले पहुंच जाए या इन तक पहुंच जाए तो ख़ासा मुश्किल हो जाता है फिर वहाँ से इनको हटाना। और जब हक़ाइक़ सामने आते तो फिर ये डेफिनेट अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, फिर कोई मसला नहीं होता है। दूसरों पर यकीन जल्दी कर लेते हैं, इस वजह से ये कानों के कच्चे भी इनको कहा जाता है कि इन्होंने यकीन करना है हर एक, किसी को नेगेटिव जो है ना वो एंगल से नहीं लेना कि कोई बंदा आया तो उसको सोचे कि यार ये गलत कर रहा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। शर्मीलेपन का शिकार होते हैं, अपनी बात को वाज़े तौर पे कहना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर ऐसा कभी कोई प्यार करने वाला बंदा हो तो वो सारी उम्र अपने प्यार में ही बस फंसा रहता है, अपनी बात का इजहार करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये बाहया होते हैं, यूँ कह लें आप। तो थोड़ा सा परेशानी इनको आती है जब गैर मुतवाज़न हालात आ जाएं, यानी इन्होंने एक लाइफ पैटर्न सेट किया हुआ है, अगर उसमें थोड़ा ऊंच नीच हो जाएगी तो फिर इनके लिए मुश्किल पेश आ जाती है, इनको अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। सुलझे ख्यालात के जो है ना ये मालिक होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे वो आजकल चल रहा है सिलसिला के जो भी बंदा बैठा जैसा माहौल हुआ वैसे नहीं, ये अपने बड़े अच्छे अंदाज से बड़े सुलझे ख्यालात के मालिक है, चूँकि उसी तरह का अपना करते हैं। अपनी राय और ख्यालात का इजहार जो है वो बहुत, जब ये करने पे आ जाएं, इनको मौका मिल जाए,
ان کو احساس ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے یہ میری بات کرنے سے فائدہ ہوگا, تو یہ پھر اپنی رائے کا اظہار جو ہے نا وہ بڑے واضح انداز میں کر دیتے ہیں, دلائل کے ساتھ کرتے ہیں, مؤثر اور سنجیدہ سوچوں کے مالک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی بس آئی چلائی سن لی خبر ادھر سے, بس نہیں, اس کا انالیسس کریں گے, یہ باقاعدہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, اس کے بعد یہ کرو. دوسروں کے اگر ان کے مقابلے میں کوئی اور بندہ ایسا بیٹھ جائے کہ جس کے دلائل بہت طاقتور ہوں اسی ٹاپک پہ, جس ٹاپک پہ بات چل رہی ہوگی, تو پھر یہ ان کی اگر مدلل سلسلہ آ جائے, طاقتور ان کے زیادہ دلائل آ جائیں, تو پھر اس کے بعد یہ مثبت اپنے اندر تبدیلی کرنے کے لیے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں, انالائز کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنی سوچ میں تبدیلی بھی کر لیتے ہیں. اکڑ کے پھر کھڑے نہیں ہوتے کہ نہیں یہ بات ٹھیک کر رہا ہے, دلائل اس کے بہت اچھے ہیں, اوکے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ یقینی اور مصدقہ باتیں جو ہوتی ہیں, ان کو آپ وہم میں ڈالنا ہو, ان کے سامنے کوئی جھوٹی بات کر دیں, افواہ پھیلا دیں, تو یہ بڑی جلدی یقین نہیں کریں گے, بلکہ اس کا انالیسس کرتے رہتے ہیں. لاشعوری طور پہ اوپر سے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, لیکن اندر سے ان کا انالیسس جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, سیاسی ذہن کے مالک ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدف اگر کوئی طے کر لیں, اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں, تو پھر اس کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے سوچ لیا بس چھوڑ دیا اور سو گئے, کھایا پیا ہضم نہیں. یہ جب اپنا ٹارگٹ لے لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ مکمل طور پہ اسٹرگل کرتے ہیں, متحرک رہتے ہیں, اور کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو بھولتے نہیں ہیں. دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اسی وجہ سے فلاح و بہبود کے علمبردار ہوتے ہیں. بہت اچھے جتنے آپ دنیا میں ٹاپ کے ریفارمنگ کے لوگ ہوتے ہیں, انسانیت کے لیے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا میکسیمم آپ تعلق دیکھیں گے تو 2 نمبر سے, ڈیجٹ نمبر 2 سے ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے بہترین سماجی کارکن ہوتے ہیں, انسانیت نواز ہوتے ہیں. یہ ساری خوبیاں دیکھیے گا ہمارے علمی اور تحقیقی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی بس ہوا کی باتیں ہوا میں چل کے چلی گئیں, تو ایسا نہیں ہے بالکل. نرم مزاج ہوتے ہیں, تلخی بہت کم ان میں دیکھنے میں آتی ہے, چونکہ ذرا متحمل مزاج بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نرم مزاجی بھی آ جاتی ہے. مہمان نواز ہوتے ہیں, سماجی بہبود کے جو کام ہیں اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جیسے طب کی مثلا حکیم ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اس کے ساتھ نرسنگ کا شعبہ ہے, یا نگہداشت کرنا, کیئر کرنا, دوسروں کی جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی جس کو کہہ لیں, اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ میکسیمم 2 نمبر سے ہوتے ہیں. شعبہ تعلیم میں یہ بہت کامیاب رہتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, دلائل سامنے لانے کا موقع ملتا ہے, دوسروں کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے لاشعور میں یہ ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, علم پھیلا رہا ہوں. تو اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو کہ علم کی بنیاد پہ ہے یہ ہماری ویڈیو, تو اس کو پھیلانے میں, اس کو شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. لیکن ایک چیز جو ہے, حاکمانہ اور لیڈرانہ کام جو ہیں یا شعبہ ہے, یہ دوسروں کو نیچے لگانے والے سلسلے ہیں, وہاں یہ فٹ نہیں ہوتے. اور اگر کبھی ان کو ایسا کوئی کام کرنا پڑے تو بڑا مشکل پیش آتی ہے ان کے لیے. اور یہ ایسے کاموں سے ویسے بھی جو ہے نا وہ جان چھڑاتے ہیں, دل چراتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ انسانیت نواز ہوتے ہیں, تو اس لیے ایسے کاموں کو یہ پسند نہیں کرتے. قابل اعتماد ہوتے ہیں, آپ ان پہ مکمل یقین کر سکتے ہیں, ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں, چونکہ وفادار بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو بات یہ طے کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ, اگر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کر لی تو پھر وہ بات کبھی ختم نہیں ہوگی. ایماندار ہوتے ہیں, بے ایمان نہیں ہوتے ہیں, خدمت گزار ہوتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ان میں پائی جاتی ہیں, اور یہ میجورٹی ہے. صبر و تحمل ان کا شیوا ہوتا ہے. اپنی رائے, کارکردگی اور نظریات, یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ سٹینڈ لے لیتے ہیں, اس پہ رک جاتے ہیں. پھر یہ جو ہے نا کسی کو مارجن نہیں دیتے ہیں. وہاں یہ شاید تھوڑا سا ان کی آواز بلند بھی ہو سکتی ہے, ان کی ٹون چینج بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو اس آواز میں, اس لہجہ میں سچائی کا عنصر بہت نمایاں نظر آئے گا. اپنی خوشی اور سکون کا
خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، آرام کرنا ذرا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود آرام اور سکون کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے کسی دوسرے کے آرام اور سکون کو خراب بھی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں یہ دوسروں کے لیے بہت اچھا یہ جذبہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی تعریف میں اکثر یہ تھوڑا مبالغہ رائی بھی کر جاتے ہیں، اگلے کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا لمٹ کراس بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسا سلسلہ آ جاتا ہے تو لیکن اپنی تعریف کی بات آئے گی، دوسروں کی تعریف میں تو یہ مبالغہ رائی تک چلے جائیں گے، بہت زیادہ ان کے بارے میں اچھے الفاظ بولیں گے، لیکن جب اپنی تعریف کی اور ذاتی اوصاف کے بارے میں بات کرنے کی جو موقع آئے گا تو بڑے منکسر المزاج ہوں گے، عاجزی اختیار کر لیں گے، بالکل لے مین کی طرح اپنے آپ کو کبھی یہ کچھ نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے، ابھی تو میرے بارے میں تو اتنے جذباتی ہو رہے تھے اور لیکن اپنے بارے میں بہت زیادہ۔ دنیا داری کی ہوئی جو خود غرضی ہوتی ہے یا مفاد پرستی ہوتی ہے اس سے یہ بہت دور رہتے ہیں، ان کو نہیں ہوتا، منافقت نہیں کرتے، چونکہ دنیا داری کے معاملات میں مسئلے پسندی سے کام نہیں لیتے، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اکثر نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ تو چاپلوسی کو، خوشامد کو پسند کرتے ہیں، تو یہ جب نہیں کرتے ہیں، سیدھی سی بات کریں گے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے، پھر وہ ذرا۔ اور ایسے بھی زیادہ تر لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ اپنی کامیابی کا جو پھل ہے یا کریڈٹ ہے، کوئی کام انہوں نے کیا بہت اچھا کیا، اس کا کریڈٹ یہ دوسروں کو دے دیں گے، اپنے اساتذہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو، یہ دوسروں کے لیے، چونکہ کچھ کرنے کا جذبہ ان میں دوسرے نمبرز کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ دوسروں کو جو ہے خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور ان کا ڈیفینیٹ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ زندگی میں پرسکون رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ مارا ماری، بھاگم دوڑ، ان ایسی چیزوں کو یہ پسند نہیں کرتے، بڑے اب ایک لیول پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات، احساسات اور ان کے خواہشات کا احترام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بات کر رہے ہیں ان سے تو یہ آپ کی بات کاٹ کے اپنی بات شروع کر لیں، آپ اپنے بچے کی کوئی مسئلہ کوئی بات شروع کریں تو یہ اپنے بچوں کو وہاں مقابلے میں کھڑا، ایسا نہیں ہے بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ لین دین میں ایمانداری ہوتی ہے ان کی، قرض سے بھاگنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا اس طرح کا کہ کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرضے میں ڈوبے رہتے ہیں، یہ قرض سے بھاگتے ہیں، یہ اپنے سورس آف انکم جو ہے ان کو مینیج کرتے ہیں، یا جو ان کے ان ہینڈ ہوتا ہے یہ اسی کو لے کے آگے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے اعتماد پر پورا اترنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان پہ اعتماد کریں اور یہ آپ کو راستے میں چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کا مان توڑ دیں، پتہ چلے جی آپ نے اعتماد کیا تھا تو آپ کا لاس ہو گیا۔ سیونگ کرنے والے ہوتے ہیں، بچت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم کنجوس نہیں کہہ سکتے کیونکہ کنجوسی کا درجہ ذرا کچھ اور آگے جا کے ہے کہ سیونگ کرنے والے ہیں، بچت کرنے والے ہیں، مشکل وقت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھتے ہیں کہ اگر مشکل وقت آیا تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ اچھے یا کاروباری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اچھے بزنس کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا تعلق 2 نمبر سے ہو سکتا ہے، اور میں نے تو دیکھا ہے کافی سارا ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کو قائل کرنا، ان کے بارے میں سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں نہیں کرنا بلکہ کام کی بات کرنا، ٹو دی پوائنٹ اپنے آپ کو رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہر بندے کے لیے، لیکن یہ 2 نمبر والے جو احباب ہیں یہ کر گزرتے ہیں، دوسروں کے جو کہ کام آنے والے ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، با اعتماد ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسروں سے ان کی ایک اور بات یہ ہے کہ بچت اس لیے یہ کرتے ہیں کہ دوسروں سے اگر انہوں نے اپنا ذاتی پیسہ بھی لینا ہو نا، ادھار دیا ہو کسی سے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اس میں ہچکچاہٹ آ جاتی ہے، ان کے اندر ایک عجیب سا جذبہ ہوتا ہے کہ یار میں کیسے مانگوں، یار اگلا مائنڈ نہ کر لے، وہاں کاروباری صلاحیتیں یا ہر چیز یہ پیچھے رہ جاتی ہے، تو یہ وہاں انسانیت جو ہے حاوی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے زیادہ کہ 2 نمبر والے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہر مہینے جو ہے 2, 11, 20 اور 29 یہ 3-4 دن جو ہیں یہ ان کے لیے زیادہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، ان میں ان کے فیصلے آ جاتے ہیں، کام کیا ہوتا ہے اس کے رزلٹ آ جاتے ہیں، اور یہاں ان کو موقع ملتا ہے ان تاریخوں میں، تو یہ جو ہے اس وقت فیصلے کرتے ہیں جو 2, 11, 20 اور 29 میں، وہ ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں۔ کھانے پینے میں یہ نمکین اور میٹھا 50-50 ایسا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے،
बहुत ज़्यादा कभी कभार होता है, बंदा एंजॉय कर लेता है कि तेज़ ज़्यादा मीठा खा लिया या तो वो कभी कभार होगा, लेकिन रूटीन लाइफ जो इनकी होगी वो 50-50 होगी। इनका आंसर जो है वो आबी होता है, यानी सर्द मिजाज होते हैं, और अक्सर ये होता है कि ये ज़रा बल्कि हो जाते हैं, क्योंकि आबी होते हैं, पानी का ज़्यादा सिलसिला होता है इनका। मुतलबन मिजाजी जो इनमें ज़्यादा आ जाती है, यानी मिजाज का जो ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा शफलिंग होती रहती है, एक बात पे इनके लिए पक्का होना ज़रा मुश्किल होता है, और जब ये हो जाएं तो फिर इनको हटाया नहीं जा सकता। इनके लिए पसंदीदा जो फूल है या इनके लिए बेहतर है वो है कमल, सफ़ेद गुलाब और सफ़ेद खशखाश, उसके फूल भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर ये पत्थर की तरफ चलें कि इनको पत्थर है, ओपल पहनना चाहिए, मरवारीद पहनना चाहिए, अलमास यानी ज़मुरद जो होना चाहिए। इनकी तबीयत थोड़ा बलगमी सी होती है, तो इसलिए चूँकि आबी इनका ताल्लुक़ है पानी से, आंसर इनका आबी है, तो इस वजह से बलगमी तबीयत होती है। और अक्सर ये होता है कि सुबह उठते हैं तो ऐसे गला सा जैसे पका हुआ होता है, लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो इनका इम्पॉर्टेंट जो होता है सिलसिला जिस्म का हिस्सा वो होता है दिमाग। सोचते बहुत अच्छा है ना, इसलिए मैदा है इनका, ये जो छाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं उससे इनका ताल्लुक़ होता है। मर्द अगर देखे तो लेफ़्ट आई होगी उसकी, औरत की होगी तो राइट आई होगी उसकी। और बीमारियां वगैरह अगर देखी जाए तो खांसी, नज़ला ज़ुकाम, मैदे की तकलीफ़, फेफड़ों का मसला, यानी ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ेंगे तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा ये अपस्टेयर जाना इनके लिए मुश्किल होता है। और ये नहीं होता कि ये बुढ़ापे में जाके होता है, जवानी में भी होता है, बचपन में भी होता है। बहुत ज़्यादा भागम दौड़ से इनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। इससे भी पता चल जाता है कि इनका नंबर जो है वो क्या होगा। हाँ, किसी बीमारी की वजह से सांस फूल रहा है तो वो नंबर का नहीं, उसको फिर इस तरफ नहीं लेके आइएगा। अगर देखना हो इनका हुलिया एक पहली नज़र में अगर आप देखें तो बाल इनके पूरे होते हैं, मुकम्मल होते हैं, चमकदार होते हैं, ऐसे कम नहीं होते हैं। गोल चेहरा ज़्यादातर, बल्कि 90% गोल होता है। बाजू इनके थोड़ा छोटे होते हैं, गढ़े हुए हाथ और पाँव होते हैं मजबूत। सफ़ेद रंगत इनकी जो होती है ये पैदाइश से सफ़ेदी होता है, फेयर कलर होता है, लेकिन बाद में हालात की वजह से अगर कुछ तब्दीली आ जाए तो अलग बात है। इसके साथ सफ़ेद पोश होते हैं। सफ़ेद जो है अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, पानी के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये कभी भी गंदे नज़र नहीं आएंगे, आपको साफ़ सुथरे रहेंगे जैसा भी हालात हैं, जैसा भी इनका खाना। इनकी आंखें ज़्यादातर गहराई में होती हैं, गहरी होती हैं, यानी ब्लैकिश होंगी, नीली हों, ब्राउन या शरबती, यानी ये एक ही शेड का परतो आप कह लें, लेकिन इनमें डेप्थ होती है। ये बिल्कुल बाहर से नहीं होता। ज़्यादातर इनकी आंखें नुमायाँ होती हैं, मोटी होती हैं। तो इसके साथ साथ इनका जो सिलसिला है चलेगा तो उसमें आ जाएगा कि इनके लिए जो रंग है, कलर जो ये पसंद करें, तो वो हल्का नीला और हल्का सब्ज़ रंग जो है वो इनके लिए बेहतर होता है। उसको खुशनसीबी का रंग कह लें, इनकी ज़ात का रंग कह लें, इनके लिए बेहतर रंग कह लें। अक्सर इनका जो पीर और जुमा यानी मंडे और फ्राइडे इनके लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं। और इसके बाद अगर हम इनका मुख्तसर सा देखा जाए कि ख़ास क्या है, तो आराम तलब होते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते, किसी को ना डिस्टर्ब होना पसंद करते हैं। ये इनका ख़ास वस्फ़ होता है और ये अपने आराम का ख़ास ख्याल रखते हैं। और अगर पैरेलल देखा जाए कि अगर खूबियाँ खामियाँ क्या कहें, शॉर्टकट करके वन लाइनर, कि रफ़ाकत और दोस्ती इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, और लेकिन दूसरों को यकीन दिलाने के माहिर भी होते हैं, ये भी साथ साथ चलेगा। भरोसा चूँकि करने वाले होते हैं ये, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर हसद भी इनमें आ जाता है। इनकी जो इमेजिनेशन होती है, क़ुव्वत मुतख़य्यला होती है, बहुत तेज़ होती है। इस इमेजिनेशन का फ़ायदा ये क्या उठाते हैं, ये ड्यू टू सर्कमस्टांसिस होता है या उनका लाइन ऑफ एक्शन जो चल रहा है, जो काम उनका चल रहा है उसके मुताबिक होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा जब चले जाते हैं इमेजिनेशन में, तो वहाँ इनके ख़यालात में उलझाव पैदा हो जाता है। सोचें
آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، منفی خیالات بھی کئی بار حاوی ہو جاتے ہیں، اور شک آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، تو وہاں کام خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک حد سے زیادہ ان کو نہیں سوچنا چاہیے۔ غور و فکر کی چونکہ عادی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں ڈوبے رہتے ہیں، شرمیلا پن حاوی ہو جاتا ہے، پھر اپنی بات کو کرنا ذرا دونوں کو لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ سادگی پسند ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سادگی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بے چینی رہتی ہے ہر وقت، بلا وجہ کی بے چینی ان میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور یہ خواتین سے ریلیٹڈ، جیسے ممتا کا جذبہ ہے، پیار کا ہے، انسیت کا ہے، دوسروں کی خدمت کا ہے، احساسات کا ہے، تو یہ 2 نمبر میں یہ اوصاف بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے سامنے کوئی تھوڑا سا تیزی آ جائے، ہیجان انگیزی آ جائے، خاص طور پہ جوش و جذبات کی بات آ جائے، ہلہ گلے کا سلسلہ آ جائے، تو یہ اس سے بڑی جلدی اکتا بھی جاتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اور پھر یہ تھوڑا سا کارنر کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں، سائڈ پہ کر لیتے ہیں، تاکہ ایسی کوئی بات نہ ہو، ان کے منہ سے ایسا کوئی سلسلہ نہ نکل آئے کہ کسی کا دل دکھ جائے، یہ اپنے آپ کو سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو چونکہ 2 نمبر ہے، اگر 2 نمبر کا باقی نمبرز کے ساتھ آپس کا تقابل کیا جائے یا ان کا دیکھا جائے کہ اگر یہ خاص طور پہ سب سے اہم رشتہ چونکہ جو ہوتا ہے وہ ازدواجی زندگی کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ہوتا ہے، یا شادی شدہ یا شادی کرنے کے لیے جب دیکھا جاتا ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے، اور اس کو آپ بزنس میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو آپ دوستی میں بھی لے سکتے ہیں، کہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کا اس میں بہت زیادہ بھلا ضرور ہوگا۔ اور اس میں یعنی 2 نمبر کا تعلق 1 نمبر کے ساتھ آئے گا، یعنی ایک بندے کا 2 نمبر ہو اور دوسرے کا 1 نمبر آئے، تو محبت بھرے یہ ان کے سلسلے رہیں گے، آپس کی زندگی تعلق ان کا اچھا گزرے گا۔ دونوں کا 2 آ گیا، تو اب اس وقت کیا ہوگا کہ دونوں میں محبت اور اخلاص بڑھے گا، ان کا آپس میں پیار جو ہے وہ رہے گا۔ اگر ہلکی پھلکی ہوگی بھی تو یہ فوری طور پہ واپس اپنے آ جائیں گے سلسلے پہ۔ 2 اور 3 کا تعلق بنے گا تو دوستی اور یکجہتی رہے گی، آپس میں اکٹھے رہیں گے۔ تو چونکہ 3 نمبر اپنا کام کرے گا، 2 نمبر اپنا کرے گا۔ 3 نمبر میں ابھی جب 3 نمبر کی ویڈیو بنے گی پھر بتاؤں گا 3 نمبر کیا ہے۔ 2 اور 4 کا اگر آ جائے گا، چونکہ 2 4 کا پارٹ ہوتا ہے، اس کا حصہ ہے، تو اس لیے یہ اتفاق رائے سے رہتے ہیں، نارمل ایک ایوریج زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ 2 اور 5 کا تعلق اگر آئے گا تو یہاں یہ غیر مناسب تعلق بنے گا، بہتر نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا، یہ ایک دوسرے کو چیٹ کرنے والے لوگ ہو جائیں گے۔ 2 نمبر 5 کو چیٹ کر رہا ہوگا، 5 2 کو کر رہا ہوگا، یہاں یہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس لیے جب ایسا کبھی میچ آپ کے سامنے آئے تو اوائڈ کرنا چاہیے اس سے۔ اور اگر 2 اور 6 کا تعلق دیکھا جائے، اب میں ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری ویڈیوز میں بار بار یہ نمبرز کی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ ہوتا رہے گا، لیکن اگر کہیں 19 20 کا فرق آئے گا تو اس میں باقی چیزیں اس کے ساتھ شامل ہوں گی، ڈائریکٹ نہیں ہوگا۔ تو 2 اور 6 کا جو تعلق ہوتا ہے یہ آپس میں ان کی ذرا کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے، تو اس لیے عجیب سی یہ رشتہ ہے کہ اس میں یہ توازن نہیں ہوتا ہے، غیر متوازن سا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ کس وقت یہ کیا کہہ دیں، کیا کر لیں، کس وقت ناراض ہو جائیں، کس وقت یہ صلح کر لیں۔ یہ 2 اور 6 کا تعلق۔ 2 اور 7 کا جو ہے بہت اچھا تعلق ہے، محبت ہے، مکمل یکجہتی ہے، آپس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے 2 اور 7 کی۔ لیکن 2 اور 8 میں جو ہے یہ اچھا تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ شروع میں ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اور جب تک وہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ان کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اینڈ پہ پھر بڑا کام خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں کا ماحول اچھا ہو، ٹریننگ اچھی ہو، ایجوکیشن اچھی ہو، اور ایک دوسرے کو یہ تھوڑا سا پیس دے دیں، مارجن دے دیں، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کے بعد پھر یہ، لیکن اس کے لیے بڑا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، بڑی صلاحیتیں، بڑا کچھ اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے، بڑے پھڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے 2 اور 8 کا سلسلہ ہو تو کوشش کریں کہ اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں۔ 2 اور 9 کا تعلق جو ہے بہت اچھا ہے، خوش قسمتی جو ہے ان پہ کیا کہتے ہیں، فریفتہ ہوتی ہے، ان کی عاشق ہوتی ہے، یہ نعمتیں سمیٹنے والے ہوتے ہیں۔ 2 اور 9 جب بھی اکٹھے ہوں گے تو ان کے وہاں کبھی بھی آپ کو رونا دھونا سنائی نہیں دے گا، بلکہ ہنستے رہیں گے، خوش رہیں گے۔
اور اگر اس کو میں شارٹ کٹ کر دوں کہ دوستی اگر یہ 2 نمبر والے کریں تو ان کو 1 نمبر سے، 2 نمبر سے، 3 سے، 4 سے، 7 سے اور 9 سے کرنا چاہیے. اور اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھنا چاہیے، جو نیگیٹو نمبر ہیں ان کے لیے وہ 5، 6 اور 8 جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی 2 نمبر کا تذکرہ اختتام کو پہنچا. آپ کو اگر اپنے بارے میں کوئی بات سننا ہو، سمجھنا ہو، میری رائے لینا ہو یا آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی. اور اس کے لیے دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی. اگلے نمبر کی تیاری تک اللہ حافظ.